مجاز کی زندگی اور شاعری پر ایک دکھ بھرے افسانے کا گمان ہوتا ہے۔ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں تعلیم پائی اور بہت جلد مقبولیت حاصل کی۔ ذاتی زندگی کی محرومی اور حالات کی ابتری نے انہیں کبھی سکون کی سانس نہیں لینے دی۔ ان کی زندگی ایک ناکام عاشق اور ایک تھکے ہارے انسان کی زندگی تھی۔ اسی لیے مجاز نے شاعری کو بھی کم وقت دیا۔ ان کی نظموں غزلوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے، بس ایک کتاب آہنگ ان کی یادگار ہے، مگر ان کے اشعار کا کلاسیکی رچاو اداسی اور اکیلے پن کے احساس سے بھرا ہوا آہنگ انہیں منفرد اور ممتاز بناتا ہے۔ مجاز کی شاعری ہزارہ نوجوانوں کے دل کی دھڑکن بن گئی اور ان کی ایک نظم آوارہ تو ایک پوری نسل کے دکھ، درد اور اضطراب کی ترجمان کہی جا سکتی ہے۔ اس نظم کی حیثیت ایک پورے عہد کے ترجمان ہے۔ مجاز کی شخصیت میں بھی بلا کی کشش تھی۔ ان کے دوستوں اور مداحوں کا حلقہ بہت وسیع تھا، خاص طور سے ان کے نوجوان قاری۔ ان کی ایک نظم جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ترانہ بنی، نوجوان لڑکوں، لڑکیوں اور طالب علموں میں غیر معمولی مقبولیت رکھتی ہے۔ مجاز نے اپنے آپ سے جتنی لاپرواہی برتی، ان کے عہد نے ان سے اتنا ہی پیار کیا۔ ایک زمانہ ان کا شیدائی تھا، مگر مجاز کے دل کی دنیا ویران رہی۔ وقت کے ہونٹوں پر ایک اداس نغمہ۔ یونیورسٹیوں میں ایک نغمہ عام طور پر اس یونیورسٹی کی پہچان بن جاتا ہے، گایا جاتا ہے ایسے موقعوں پر جب کوئی تقریب ہوتی ہے باقاعدہ۔ وہاں پر ہر یونیورسٹی کا اپنا ایک اینتھم، ایک نغمہ ہے، لیکن یہ کہ ایک نغمہ جس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے، وہ عجیب بات ہے کہ وہ علی گڑھ یونیورسٹی کا ہے۔ یہ میرا چمن ہے میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں۔ اور جب یہ نغمہ شروع ہوتا ہے تو کیفیت میں نے دیکھی ہے، میں نے دنیا کے کئی ملکوں میں یہ دیکھا کہ جہاں الیگیرینس موجود ہوتے ہیں ان کے پیروں میں ایک تھاپ دینا شروع کر دیتے ہیں وہ، اور اس کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سب کے سب آخر تک پہنچتے پہنچتے جو اب یہاں سے اٹھے گا وہ سارے یہاں پر برسے گا برسے گا برسے گا برسے گا۔ ایک معلوم ہوتا ہے کہ ایک فرینزی کی سی کیفیت ایک پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نغمے کا خالق جو شخص تھا وہ ظاہر بہت جلد ہم سے رخصت ہو گیا، مجاز، جس نے اپنے بارے میں کہا تھا ہم پر ہے ختم شام غریبان لکھنؤ۔ 1912 میں پیدا ہوا، 1955 میں رخصت ہو گیا۔ 43 برس کی، 43 سال کی اس نے عمر پائی، وہی عمر جو تقریباً منٹو کی عمر تھی۔ کم سے کم ایک نظم ان کی ایسی ہے جو مغنیوں کی آواز میں بھی، جگجیت سنگھ کی آواز میں بھی سنی ہوگی لوگوں نے، کہ شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ پھروں، جگمگاتی جاگتی سڑکوں پہ آوارہ پھروں، غیر کی بستی ہے کب تک در بدر مارا پھروں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ تو آج مجاز کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہیں۔ دونوں کا تعلق علی گڑھ سے رہا ہے۔ پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی جو جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ڈین رہے، پروفیسر رہے اور وہاں سے سبکدوش ہو گئے، اور اب اردو کے بعض اداروں کے سربراہ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ علی گڑھ کے بڑے پرانے طالب علم رہے ہیں اور مجاز سے ہو سکتا ہے ملاقات بھی کبھی رہی ہوگی۔ دوسرے ہمارے پروفیسر شہپر رسول صاحب جو خود بھی شاعر ہیں اور علی گڑھ میں بہت زمانے تک انہوں نے ملازمت کی، وہاں کے طالب علم بھی رہے، تو ظاہر کہ مجاز سے ایک ذاتی تعلق کا دونوں کو احساس۔ بھئی صدیق الرحمان صاحب، مجاز کو لوگ بڑی محبت سے یاد کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ بڑی بے راہ روی کی زندگی تھی۔ مجاز نے خود کہا تھا کہ ابھی بزم طرف سے کیا اٹھوں میں، ابھی تو آنکھ بھی پرنم نہیں ہے، میری بربادیوں کا ہم نشینو تمہیں کیا، خود مجھے بھی غم نہیں ہے۔ تو گویا کہ پوری شاعری ایک عجیب و غریب ایگزسٹینشل تجربے، وجودی تجربے کی شاعری کہیں کہیں بن جاتی ہے۔ لیکن اسی شخص نے ایک وہ نظم جو ہے اس کی آوارہ، اور ظاہر ہے کہ اس کی ایک پوری زمانے کے نوجوانوں کا ایک کہنا چاہیے کہ ایک قسم کا ایک اظہار بن گئی۔ آپ نے تو علی گڑھ میں وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جب مجاز آتے رہے ہوں گے وہاں، اور کیا کچھ وہیں سے شروع کریں ہم اپنی بات؟ بھائی شمیم صاحب، آپ نے ایسا موضوع چھیڑا ہے جو میرے ہی لیے نہیں بلکہ میری عمر کے لوگوں کے لیے ایک جذبات میں بڑی ہلچل پیدا کر دیتا ہے۔ ہم علی گڑھ میں سن 51 میں گئے، اور یہ زمانہ نوجوانی کے آغاز کا وہ زمانہ تھا
کہ جب نغمگی رومانس دنیا کو تبدیل کرنے کی خواہش، ساتھ ہی ساتھ انقلابی تحریکات زمانے کی، یہ سب مل ملا کر ایک عجیب قسم کی فضا پیدا کرتی ہیں، اور وہ گویا کہ ہم اپنے آپ کو اس سے اتنا وابستہ کر لیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے ہم خود اس کا ایک حصہ ہیں. اور بہت ساری چیزیں جن کو آج یہ سمجھا جاتا ہے اور واقعی جو بڑی اذیتناک تھیں، لوگوں کا جیل جانا اور مصیبتیں جھیلنا اور وہاں مر جانا یا پاگل ہو جانا، یہ سب کے سب ہمارے زمانے کے شاعروں کے ساتھ ہوا. لیکن ہم نے ان سے کچھ اپنے آپ کو، ہم ہی نے نہیں، ہمارے جیسے لوگوں نے کچھ ایسا ایسوسیٹ کر رکھا تھا کہ ان سب کی ایک رومانٹک حیثیت تھی، اور ہمیں لگتا تھا کاش کہ یہ ہم ہوتے، کاش کہ یہ سب ہم پر گزری ہوتی. لیکن ظاہر ہے وہ جب گزرتی تو پتہ نہیں کیا حشر ہوتا. لیکن بہرحال یہ وہ زمانہ تھا جب کہ یہ سب چیزیں ہمیں بہت موو کرتی تھیں، بہت دل سے اندر سے ہلا دیتی تھیں. یہ جو خاکہ ان کا لکھا ہے اس میں چغتائی نے مجاز کا، اس میں تو ذکر کیا ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں بھی حالت یہ تھی کہ بہت سے لڑکیاں مجاز کا نام لکھ کے سلپس پر اپنے تکیے کے نیچے دبا کے رکھتی تھیں، اور مجاز کو جو مقبولیت حاصل تھی اس وقت بھی، جبکہ ظاہر ہے کہ اس وقت ان کی شاعری کا بہت تھوڑا سا حصہ، کتنے شعر انہوں نے کہی ہیں، آہنگ ان کا مجموعہ ظاہر ہے بہت کوئی ضخیم مجموعہ نہیں ہے، تو یہ مقبولیت تو ان کی ہمیشہ سے رہی ہے. آپ شیخ رسول صاحب بحیثیت ایک شاعر کے اور علی گڑھ کے ایک طالب علم کے جب مجاز کی شاعری پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو ان کی مقبولیت کا ہر سال وہاں تقریباً شام مجاز منائی جاتی ہے، اور مجاز کے اشعار کی ایک کہنا چاہیے کہ گائے جاتے ہیں، اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے. کیا محسوس کرتے ہیں آپ کی، کیا سبب رہا ہے اس مقبولیت کا؟ مجاز تو ایک طرح سے وہاں کے طالب علموں کے ہیرو رہے. جو ذکر آپ نے کیا اس میں چغتائی کے خاکے کا، انہوں نے کہا کہ لڑکیاں تکیوں کے نیچے ان کا مجموعہ کلام بھی رکھتی تھی. دوسرا یہ کہ مجاز نے جیسے نمائش پہ نظم کہی، اور اس میں جن کیفیات کا اور جن شخصیات کا جس طرح سے ذکر کیا ہے، وہ لوگوں کو خاص طور سے وہاں کے طلباء کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہونٹ کرتا تھا. تو اور وہ تمام کیفیات جو عام طور پہ طلباء کے ساتھ گزرتی تھیں اور وہ اس کا اظہار نہیں کر پاتے تھے، مجاز کی شاعری میں وہ اس کا اظہار ہوتا ہوا دیکھتے تھے. اس اعتبار سے مجاز کی شکل میں وہ محسوس کرتے تھے کہ وہ ہم خود ہیں، اور ہماری بات جو ہے مجاز کی شاعری میں کہی جا رہی ہے. اس لیے مجاز اپنے اس زمانے کے بہت ہی ہردل عزیز شاعر تھے، اور ایک طرح کے ہیرو تھے وہ طلباء کے اور طالبات. ایک شعر ان کی غزل کا شعر ہے جو بہت سب کا تو مداوا کر ڈالا، اپنا ہی مداوا کر نہ سکے، سب کے تو گریمہ سی ڈالے، اپنا ہی گریمہ بھول گئے. تو یہ جو صورتحال ہے مجاز کے یہاں کہ اپنے آپ کو خود برباد کر دینے کی ایک گویا کی طلب ان کے یہاں کچھ بھی ہو، یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا یہ راستہ جو اختیار کیا ہے تباہی کی طرف لے جائے. اور مجاز نے واقعی زندگی کا جو راستہ اختیار کیا تھا، ان کی شراب نوشی اور پھر اس کے بعد ان کی جو کہنا چاہیے محبت میں ناکامی اور یہ ساری چیزیں، دیوانگی کے ایک دور سے گزرے، پاگل خانے میں بھی کچھ وقت انہوں نے گزارا اور یہ سب رہا. لیکن اس کے باوجود وہ زندگی سے اتنا بھرا پورا وہ شخص دکھائی دیتا ہے، اس سے جتنے لطیفے وابستہ. نریش کمار شاد نے تو مجازیفے ایک لفظی گڑھ لیا تھا کہ مجاز کے لطیفے کس طریقے سے وہ ہوتے ہیں. تو یہ جو زندگی کا ان کے پہلو تھا، ان کی شخصیت کا، ان کی خوش طبعی، ان کی شگفتگی مزاج کی، ان کی ہنسی، یہ کیا چیزیں رہی ہیں آپ کے؟ دیکھیے، ایک مجموعی طور پہ شخصیت کو اگر آپ دیکھیں، اس زمانے میں جو شخصیتیں ابھریں اس قسم کی، ان کے ہاں متعدد پہلو تھے کہ جو بظاہر ایک دوسرے سے متضاد لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں ایک بڑا گہرا تعلق تھا. اب یہی شخص جو شراب کے نشے میں پڑا رہتا تھا اور صرف لطیفے گوئی کی وجہ سے مشہور تھا اور کیا کیا، وہ اس کا شعر ہے، بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، تیری زلفوں کا پیچ و خم نہیں ہے. بہت کچھ اور ہے، اور بھی ہے اس جہاں میں، یہ دنیا محض غم ہی غم نہیں ہے. تو اس طرح کے لاتعداد اشعار ہیں جو مجاز نے کہے ہیں. نظمیں ہیں، انقلاب سے متعلق نظمیں ہیں، مگر میں اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہی جاتا ہوں، اندھیری رات کا مسافر ہے، اور آوارہ جیسی نظم، ایک محل کی آڑ سے نکلا وہ پیلا ماہتاب، جیسے ملا کا امامہ، جیسے بنیے کی کتاب،
جیسے مفلس کی جوانی، جیسے بیوہ کا شباب، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، اس کا ایک ایک ٹکڑا، صرف مصرع ہی نہیں، ایک ایک ٹکڑا دیکھیے تو وہ ایک اس جذباتی کیفیت کا اظہار کرتا ہے کہ جو اس زمانے کو ریجیکٹ کر رہا ہے۔ تو مجاز جس قسم کے آدمی تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ زمانہ کچھ ایسا تھا کہ اس میں اس طرح کے جذبات رکھنے والے نوجوان جو تھے وہ پیدا ہو رہے تھے، بلکہ کچھ ان کے فروغ کا زمانہ تھا، اور مجاز جیسا شخص جو تھا یہ ایک ماڈل بن گیا تھا۔ یعنی ان کے لطیفے، ان کے قصے، یہ سب چیزیں اور ان کی نظمیں، یہ سب مل ملا کر ایک بڑا رومانس پیدا کرتی تھی۔ چنانچہ مجاز جب علی گڑھ آتے تھے تو ایک لگتا تھا جیسے آج کل فلم سٹارز آتے ہیں، تو مجاز کا کچھ حال وہی ہوا کرتا تھا، اور لوگ ان کے پیچھے رہتے تھے، اور وہ اپنا کلام بھی سناتے تھے، اور علی گڑھ کے پرانے لوگوں کی طرح، طالب علموں کی طرح بے تکلف قسم کے آدمی تھے۔ تو مجاز کی شاعری میں اس عہد کی وہ روح کہ جس کے اندر وہ ساری باتیں ہیں، یعنی رومانس ہے، شدید قسم کا وہ رومانس جو بربادی کی طرف لے جا رہا ہے، اور برباد ہوئے مجاز۔ وہ اس نوجوانی کی عمر میں کس کے ہاں نہیں ہوتا کسی نہ کسی شکل میں۔ اس زمانے میں دیکھیے یہ کہ جو 3 شاعر ایسے آئے ہمارے سامنے جن کا نام ایک ساتھ لیا جاتا ہے، مجاز، جذبی، مخدوم محی الدین۔ ظاہر ہے کہ وہی زمانہ فیض صاحب کا زمانہ بھی ہے، میرا جی کا، راشد کا، ان سب کا زمانہ ہے، لیکن مجاز، جذبی اور مخدوم کا نام اکثر ایک ساتھ لیا جاتا ہے، جبکہ وہی دور ظاہر ہے کہ اس میں یہ سب ہمارے شعراء تھے، علی صدر جعفری، وامق جون پوری، مجروح سلطان پوری، ساحر لدھیانوی، یہ سب تھے۔ مجاز کو جو محبوبیت ملی وہ عجیب و غریب ہے۔ مخدوم کی شاعری، ظاہر ہے مخدوم کو بھی خاص طور پر حیدرآباد میں تو جس طریقے سے ٹوٹ کے لوگوں نے ان سے محبت کی، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن مجاز کو جو مقبولیت ملی ہے، یعنی کہنا چاہیے کہ علی گڑھ میں نہیں، علی گڑھ سے باہر بھی مجاز جس طریقے سے کہنا چاہیے پسند کیے جاتے تھے ایک مجلسی آدمی کے طور پر، تو کبھی کبھی تو یہ گمان بھی ہوتا ہے کہ مجاز نے اپنی شاعری کو پس پش ڈال دیا تھا، ان کی شخصیت ہمارے سامنے آ کر کے رہ گئی تھی۔ شاعری میں ان کے یہاں جو غزلیں آپ نے بھی سنی ہوں گی، تسکین دل محزوں نہ ہوئی، وہ سید کرم فرما بھی گئے، اس سید کرم کو کیا کہیے، بہلا بھی گئے، تڑپا بھی گئے، روداد غم الفت ان سے ہم کیا کہتے، کیوں کر کہتے، ایک حرف نہ نکلا ہونٹوں سے، اور آنکھوں میں آنسو اور آنکھ میں آنسو آ بھی گئے۔ تو یہ جو پوری کیفیت ہے جو مجاز کی شاعری کی، بہت کم کلام ان کا، لیکن آج بھی اسی ذوق و شوق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ مجاز کا جس دن انتقال ہوا، میں اس وقت یونیورسٹی میں BA کا طالب علم تھا، مجھے یاد ہے کہ کلاس میں فوراً اطلاعی اعجاز صاحب، میرے استاد اردو کے مشہور ادیب، ان کی کلاس ہو رہی تھی، اور انہوں نے کہا بھائی مجاز کا انتقال ہو گیا۔ مجاز کی موت کے بعد ایسا لگا کہ پورا ہندوستان سوگ میں ڈوب گیا ہے۔ ایک نظم کسی نے کہی، راہی کی نظم تھی غالباً، تاریکی سے لڑتے لڑتے ایک ستارہ ٹوٹ گیا۔ جذبی صاحب نے بہت اچھی نظم کہی، آج ایک جادے پرپیچ کا راہی گم ہے، ایک حریف علم لامتناہی گم ہے، ایک سودائی تعمیر گلستہ مفقود، ایک مہکی ہوئی سرشار نگاہی گم ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ مجاز کے اٹھ جانے سے، جبکہ ان کی شاعری کا کارپس کوئی بہت بڑا نہیں تھا، چند غزلیں، چند نظمیں، اور ظاہر بیچ بیچ میں ایسا دور بھی آیا جب انہوں نے مجاز نے شعر کہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود لگتا تھا کہ پوری بزم جو ہے ان کے اٹھ جانے سے ویران ہو گئی ہے۔ اس پورے شعری کلچر میں سردار جعفری نے مثال کے طور پر جو لکھنؤ کی راتوں کا جو اپنا یاد نامہ لکھا ہے، یا اور اس زمانے کی جو تاریخیں ملتی ہیں، ان میں مجاز کی شاعری کو اور شخصیت کو تقریباً برابر یاد کیا جاتا ہے، لیکن مجاز کچھ ایسا خاموشی سے وہ سال گزر گیا۔ مجاز کا بہت زیادہ، جس طرح منٹو صدی کے جشن منایا گیا اور بہت چیزیں ہوئیں، بہت جلسے ہوئے، مجاز پر نہیں۔ آج مجاز کو اگر یاد کیا جائے تو آپ کے خیال میں کیا چیزیں سب سے زیادہ آپ کو معنی خیز دکھائی دیتی ہوں؟ شمیم صاحب، یہ بہت اہم بات ہے کہ مجاز کے بارے میں جب کبھی بھی سوچیں گے تو ہمارے سامنے ملک کی تاریخ کا وہ زمانہ آئے گا جب اس طرح کے کیریکٹرز کا ہونا یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، بلکہ ایک طرح کی ایک نئے قسم کی فضا کی نمائندگی کرتی تھی، کہ جس میں بیک وقت ایک جذباتی زندگی کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں
وہ سب ایک سمو دیے جاتے تھے قدرت کی طرف سے کسی نہ کسی شخص میں، اور کسی نہ کسی شخص میں کیا سبھی میں، لیکن سینسٹیوٹیز جو ایسی ہوتی ہیں ان کا اظہار کسی کے ہاں کچھ ہوتا، کہیں کچھ ہوتا تھا اور کسی کے ہاں کچھ ہوتا تھا. تو وہ ایک قلندر قسم کا آدمی جسے دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن پھر بھی حیرت ہوتی تھی کہ جو اس شخص نے جو شاعری کی ہے. اب آپ نے علی گڑھ کے ترانے کا ذکر کیا، ہم جب علی گڑھ گئے ہیں تو وہ ترانہ تو ان کی کتاب کا ایک جز تھا. اس وقت وہ ترانہ بنا بھی نہیں تھا. نظر علی گڑھ کے نام سے ایک نظم تھی، اتنی موونگ تھی، اتنی اچھی تھی، اور ہمارا علی گڑھ سے ایسوسیشن طالب علم کی حیثیت سے جو تھا، اس نے نظم نے ہی ایک ایسی فضا ہمارے ذہن میں پیدا کر دی تھی جس کی وجہ سے علی گڑھ سے ایک عجیب قسم کا رابطہ، ایک ایسوسیشن قائم ہو گیا. ذرات کا بوسہ لینے کو 100 بار جھکا آکاش یہاں، خود آنکھ سے دیکھی ہے ہم نے باطل کی شکست فاش یہاں. اچھا، اب یہ مصرے جو ہیں یہ کئی بار ہم کو ستاتے تھے. ہاں، کئی بار ہم خود سوچتے تھے کہ یار یہ تو واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں، یہاں باطل کی شکست فاش تو ہم چاہ رہے ہیں کہ روز ہو اور ہوتی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرے اور مصرے بھی یاد آتے تھے. اس بزم میں ساغر توڑے ہیں، اس بزم میں تیغیں کھینچی ہیں، وغیرہ وغیرہ سبھی کچھ آتا تھا. ہمارے ہی زمانے میں ہمارے ہی ایک دوست اشفاق محمد خان اور اشتیاق محمد خان، اشتیاق نے تو اس کی دھن ہاں، بنائی تھی. ان دونوں نے مل کے اس کی دھن بنائی اور اسے ایک ترانہ بنا دیا، اور ایک جلسے میں انہوں نے جس طرح سے گایا تو بس اس کے بعد سے یہ علی گڑھ کا ترانہ بن گیا. دیکھیے وہ زمانہ جو ہے ترقی پسند تحریک کے عروج کا زمانہ ہے. یعنی جب تک مجاز زندہ رہے ترقی پسند شاعری کا بڑا دبدبہ تھا، اور اس وقت ظاہر ہے کہ بھئی فیض صاحب تو خیر ایک الگ قصہ ہے ان کا، لیکن یہ کہ جو مقبولیت فیض کو ملی وہ تو کسی کو نہیں ملی. لیکن اس کے علاوہ بھی دیکھیے سردار جعفری، ساحل لدھیانوی، مجروح سلطان پوری، کیفی اعظمی، وامق جونپوری، نیاز حیدر اور مجاز، مخدوم اور جذبی، ان تینوں کے ہاں لیکن غنائیت بہت ہے. یعنی مجاز، مخدوم اور جذبی تینوں کے ہاں یہ صورت یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ کہیں کہیں ان کے ہاں للکار بھی ملتی ہے جیسا کہ انہوں نے شیپر رسول صاحب نے کہا، لیکن غنائیت اور نغمگی بہت ہے. اور شاید اسی لیے ان کے اشعار جو ہیں جب ساز کے ساتھ گائے جاتے ہیں تو اب بھی ہمارے دل پر بہت اثر کرتے ہیں. اور مجاز کو یاد کرنا ایک طریقے سے ایک پورے دور کو یاد کرنا ہے. علی گڑھ یونیورسٹی کا دور، ترقی پسند تحریک کا ایک پورا دور جو گزرا ہے، اور اس میں بھی مجاز کی اپنی شخصیت کا جادو. اس میں ایک بات اور بھی ہے شمیم صاحب، مجاز کی پوری شاعری پہ آپ نظر ڈالیے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں جو اردو شاعری کا پورا ورثہ ہے، ایک روایت ہے جس میں کلاسیکیت سے لے کے ان کے عہد تک کی ساری چیزیں شامل ہیں. وہ سب کے سب کچھ اس طرح شامل ہیں کہ اس عہد کے لوگ اپنے آپ کو اس میں اجنبی نہیں پاتے ہیں، بلکہ اسے ایک ایسوسیشن قائم رکھنا ایک رومانٹک ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عصریت، کنٹمپریرینس جو مجاز کی شاعری کی تھی، اس نے بھی مجاز کو بہت مقبول کیا، علاوہ ان باتوں کے جو دیوانگی اور نہیں، اس میں تو خود ایک سیلف ڈسٹرکشن کی، اپنے آپ کو برباد کر لینے کی ایک رو تو ان کے ہاں موجود تھی. چنانچہ لطیفے کتنے مشہور ہیں. جورج صاحب نے سمجھایا ان کو مجاز کو کہ بھئی اس طرح سے نہیں، میں اس کو دیکھو میں گھڑی رکھ کر کے پیتا ہوں. مجاز نے کہا آپ گھڑی رکھ کے پیتے ہیں، میرا بس چلے تو میں گھڑا رکھ کر کے پیتا ہوں. تو یہ تو ایک پورا معلوم یہ ہوتا ہے کہ زندگی کو آدمی ایسا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو خود تباہ. مجاز کا ایک شعر ہے کہ اور بہت دور آسمانوں سے موت آواز دے رہی ہے مجھے. تو موت کی آواز گویا کہ انہوں نے سن لی تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس آواز کو پر وہ لبیک کہنے کے لیے اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں، جان ہیں. یعنی ایک طرح کی زندگی کی طلب ان کے یہاں کم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. ایک عجیب بات یہ ہے کہ وہ آدمی جو بہت زندگی سے بھرا ہوا تھا جس کا وجود، اس کے باوجود یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندگی سے بیزار بھی ہو رہا ہے اور ظاہر ہے کہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے تیزی کے ساتھ. یہ کیفیت، اس کے بارے میں آپ کچھ؟ یہ جیسے جس حالات میں ان کی شخصیت ڈیولپ ہوئی، دیکھیے ان کے پاس کوئی روزگار نہیں تھا، یا اگر تھا بھی تو بہت ہی معمولی، اور اس کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتے تھے. ساتھ ہی ساتھ جس صحبت میں، جن سوسائٹی میں وہ رہتے تھے، وہ اس زمانے کی جو ایلیٹ سوسائٹی ہو سکتی تھی وہ تھی. جس خاندان میں وہ پلے تھے وہ اس زمانے کا کہ لینڈڈ ایرسٹوکریسی کا ایک نمونہ تھا، رضولی لکھنؤ کے قریب. ساری باتیں تھیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اور اپنے زمانے کو دیکھ کر جو ان کے ہاں ایک طرح سے زمانے کی رفتار کو دیکھ کر ایک فرسٹریشن بھی ہوتا تھا، ساتھ ہی ساتھ جو اسٹرگلز چل رہی ہیں ان سے ایسوسیٹ کرنے کی ایک تمنا بھی تھی، اور پرسنل لائف کے جو اپنے ذاتی زندگی کے فرسٹریشنز بھی کم نہیں تھے. بہت بھئی زیادہ آپ یہ دیکھیے کہ ان کا تعلق ایک روایتی گھرانے سے تھا، جی. لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ وہ ایک باغی ایک رہے روایت سے اپنے. تو اس کے بعد پھر یہ کہ سب سے بڑا جو سانحہ ان کی زندگی میں محبت میں ناکامی کے علاوہ انہوں نے اب جیسے ایک ظاہر کو زمانے میں اشعار کہے ہیں اپنے، یعنی اب میرے پاس تم آئی ہو تو کیا آئی ہو، میں نے مارا کہ تم ایک پیکر ران آئی ہو، بنت مہتاب ہو گردوں سے اتر آئی ہو، تم مجھ سے ملنے میں اب اندیش رسوائی ہے، میں نے خود اپنے کیے کی یہ سزا پائی. تو یہ جو ٹاپیکل نظمیں ہیں بہت سی چیزیں مجاز کے سوانے سے پردہ اٹھاتی ہیں، یا نورا پر جو ان کی نظم و نثر جس کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے وہ. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو بڑا واقعہ ان کی زندگی میں سانحہ گزرا وہ بہن کی موت کا تھا، صفیہ اختر کی موت، یعنی جاوید اختر کی والدہ کا کے انتقال کا. تو اس کا مجاز پر جو اثر پڑا ہے، اور اس کے بعد ہی ایسا لگتا تھا کہ مجاز گویا کہ ایک زندہ رہنے کی خواہش ان کے ہاں کم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اس کے باوجود کہ وہ اپنے زمانے کا، معاشرے کا ایک بہت ہی مثبت شعور رکھتے تھے، ترقی پسند تحریک کے شعراء کے ان کے طرز فکر سے قریب تھے. وہ تو دیکھیے ان کی پوری زندگی کے اندر ان کا دیوانہ ہو جانا، ان کی مختلف بیماریاں، ان کا جو دنیا کی طرف رویہ ان کے لطیفوں میں جو ملتا ہے، گفتگوؤں میں ملتا ہے، وہ ایک عجیب سے ایسے شخص کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے کہ جو ایک طرف تو وہ الجھا ہوا ہے، سخت الجھن اس کی زندگی میں ہے، اور دوسری طرف وہ اس الجھن سے نکلنے کے جتنے راستے ہیں، وہ انقلاب ہو یا ترقی پسند تحریک ہو، اس کے اندر بھی وہ شامل رہتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ان سب چیزوں کا مداوا اس کے لیے شراب ہے یا اور عشق ہے، جس کے اندر جو ایک طرح سے فرار وہ چاہتا ہے تو اس کے ذریعے چاہتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی جانتا ہے میری بربادیوں کا ہم نشین ہو تمہیں کیا، خود مجھے بھی غم نہیں ہے. اس طرح کی باتیں، یعنی وہ جانتا تھا، یعنی ایک اسے شعور تھا کہ وہ یہ زندگی اسے کہاں لے جائے گی، اور اسی طرف وہ جا رہا تھا، اور بغیر کسی افسوس، بغیر کسی غم کے وہ اسی طرف چلا گیا. دیکھیے صاحب، اصل میں تو اتنی گفتگو کے بعد بار بار یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگی نہ صرف جیتے جی افسانہ بن جاتی ہے، بعد میں بھی افسانے کے طور پر یاد کی جاتی ہے. حیات جو سرگزشت اپنی کل اس کی کہانیاں بنے گی. تو مجاز کی زندگی بھی ایک ایسی کہانی بن گئی ہے جو ہم برابر آج بھی پڑھ رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، آئندہ بھی دہراتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ.